انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی جو دعوت تھی اپنے زمانے کے موجودہ نقشوں کے مقابلے میں، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں لوگوں کو اکثریت کا گھمنڈ تھا، ہمارے ساتھ کتنا مجمع ہے، ہمارے ساتھ کتنی پبلک ہے، ہماری ہمیں ہاں بھرنے والے کتنے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ نبی محنت کر رہے ہیں، اللہ کی اقلیت اکثریت، رنگ، زبان، قوم، برادری، خاندان، علاقہ، شخصیتیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں، اللہ کرتے ہیں، تنہا کرتے ہیں، اپنی قدرت کاملہ سے کرتے ہیں، ان کے کرنے کے ساتھ سے نبی والی زندگی۔ فما آمن معه الا قلیل، چند لوگوں نے اللہ اللہ ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ نبی نوح اللہ کے پیغمبر و نبی ہیں، ان کی تابع داری میں، ان کی چال چلنے میں، ان کی سوچ اپنی سوچ بنانے میں، ان کے آنسو کو اپنے آنسو بنانے میں، ان کی مسکراہٹ کو اپنی مسکراہٹ بنانے میں، اسی میں کامیابی ہے۔ بہت تھوڑے انہیں اکثریت کا گھمنڈ ہے۔ لیکن چونکہ نبی میں بہت شفقت ہوتی ہے، اور تمام انبیاء اور تمام رسول علیہ الصلوۃ والتسلیمات میں تین چیزیں مشترک، ہر ایک کا کلمہ، دعوت کا کلمہ ایک، اللہ کو اللہ مانو، ہم کو اللہ نے نبوت و پیغمبری دے کر بھیجا ہے، راستہ ہمارے والا چلو۔ اور یہ جس زندگی کی ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں، جس کو ہم تمہیں وضاحت کے ساتھ کہہ رہے ہیں، یہ حلال، یہ حرام، یہ جائز، یہ ناجائز، اس سے قبر میں تنگی ہوتی ہے، اس سے قبر میں کشادگی ہوتی ہے، اس سے پلسرات بجلی کی طرح پار ہوتا ہے، اور اس میں آدمی آنکڑوں میں پھنس کے گرتا ہے۔ یہ جتنا ہم تمہیں یہاں کا اور وہاں کا، اس سے روزیوں میں برکت ہوتی ہے، ان عملوں سے برکت چلی جاتی ہے، اس پر موسلادھار بارشیں ہوتی ہے، زمینوں کی پیداوار اور اولاد بھرپور، اور جب تم یہ کرو گے تو آسمان رونا چھوڑ دے گا، آسمان کی بارشیں رک جائیں گی، زمینوں کی پیداوار کم ہو جائیں گی۔ یہ جتنا جو کچھ ہم تمہیں بتا رہے ہیں، اس میں ہمیں تمہارے ووٹ نہیں چاہیے۔ تم ہم کو نبی مانو گے تو ہم نبی، تم ہم کو پیغمبر مانو گے تو ہم پیغمبر نہیں، یہ تو ایسا ہے، اللہ ہے۔ ساری دنیا وقت واحد میں سجدہ ریز ہو جائے، اللہ کی الوہیت میں ایک ذرے کے برابر کا اضافہ نہیں۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ساری بشریت وقت واحد میں اللہ کا انکار کر دے، باغی اور سرکش ملحد و زندق ہو جائیں، اللہ کی الوہیت میں اور اس کی شان میں کوئی کمی نہیں، کیونکہ ایسے ہی پیغمبروں کی پیغمبری، نبیوں کی نبوت، وہ اسی طرح لوہا لاٹ، پوری امت، پوری قوم جن کی طرف بھیجا ہے، ان کے تاجر، ان کے ڈاکٹر، ان کے وکیل، ان کے ایڈوکیٹ، ان کے انجینئر، ان کے جوان، ان کی عورتیں، ان کی عوام، ان کی خواص، سب نبی کا دامن تھام لے، نبی کی راہ چلے، نبی کی سنتوں کو سر چڑھائے، شریعت کو سینے سے لگائے، تو نبی نبی ہے۔ اللہ نہ کرے کھلا شریعت کے خلاف، نبی کی شان میں گستاخیاں، نبی کی سنتوں کا مذاق،
تو ابھی نبی تو نبی ہے. اسی لیے نبیوں کی دعوت میں جو 3 چیزیں مشترک ہے، توحید خالص اور نبوت کی دعوت. اللہ ایک ہے، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے. ہم جو کچھ تم سے کہہ رہے ہیں تمہاری خیر خواہی میں، انی لکم ناصح امین. یہ تمہارے پاس جو زندگی کا اتنا قیمتی سرمایہ ہے، جس کے سکندوں میں بیٹھے بیٹھے بغیر ہونٹ ہلائے بڑی بڑی جنتوں کے سودے کر سکتے ہو، انسانوں کو پتہ نہ چلے. رات کی اندھیری ہے، کبھی مشرق کے لیے، کبھی مغرب کے لیے، کبھی شمال کے لیے، کبھی جنوب کے لیے رو رہے ہو، ہدایت مانگ رہے ہو. جن کے لیے مانگ رہے ان کو بھی پتا نہیں، لیکن تمہارا رب کہ تمہارے پاس تو زندگی کا وہ سرمایہ ہے کہ جس کی سکندوں میں کروڑوں کروڑوں کی جہنم جنت سے بدل جائے، قسمتوں پر بڑے تالے کھل جائے، ان کی جان و مال کی صحیح ترتیب بن جائے، وہ خیر ہی میں استعمال ہو، ہر شر و فساد سے بچ جائے. تمہارا یہ سرمایہ اپنے صحیح ٹھکانے پر لگے، خود تمہاری جان تمہارے لیے وبال جان نہ بنے، تمہاری زندگی خود تمہیں خون کے آنسو نہ رلائے. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. کہ کہیں قیامت کے میدان میں یہ نہ کہنا پڑے کاش ہم نے فلاں کی باتوں میں آ کر گمراہ نہ ہوئے ہوتے، ان کے کہے، ان کے ورگلانے، ان کے بہکانے، ان کی نقلیں اتارنے سے اپنی جان و مال کا، دل و دماغ کا استعمال غلط نہ کیا ہوتا. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. کاش میں قرآن سمجھتا، سیرت سمجھتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے سمجھا اور اپنایا، ان صحابہ کی سیرت کو سمجھتا. جان کہاں لگے، کتنی لگے، کیسے لگے، کیا سوچیں کیا نہ سوچیں، کس کے لیے راستے میں کانٹے بنے، کس کے راستے کے کانٹے دور ہو کر اس کے لیے راستہ صاف ہو. اب پچھتائے کیا ہو تھے جب چڑیا چگ گئی تھی. یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول. بے راہ رہو. کیا بول رہے ہیں؟ جو منہ میں آیا بول دیا. جہاں سمجھ میں آیا پیسہ لگا دیا، ان کو دو، ان کو دو، ایسے کرو، یہ کرو، کوئی تحقیق نہیں. یوم یعض الظالم. اپنی جانوں، اپنے مالوں، اپنی صلاحیتوں کے استعمال میں بے راہ رہو، کوئی لگام نہیں. کہ گھوڑا بھی کم سے کم لگام لے لیتا ہے، اپنی زبان سے تو لگام لگاؤ. کیا بول رہے ہو؟ کس کے لیے بول رہے ہو؟ تمہارے ان بولوں سے کتنے دل پھٹیں گے، کتنے دل زخمی ہوں گے، ماں کے کیسے موٹے آنسو بہیں گے، بھائی تمہارے سے کتنے نالا اور شکایت کرنے والے ہوں گے. سوچو.